السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں گائز، ہم سویٹر بنا رہے ہیں۔ یہ بڑی سائز کا ہے اور یہ بچے کا سویٹر ہے، 3-4 سال کے بچے کا۔ آپ لوگ کو کیسا لگا کمنٹ میں بتائیں۔ پیچھے کی ڈیزائن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ ہجرت کے وقت انسان انتہائی رنجیدگی کے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار دو عالم نے رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنی وطن کی عزیز کو خیر بات کہہ دیا تھا، اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک مسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے نہیں نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہیں چھوڑتا۔ اس وقت کسی کو خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مکہ کو اس بے سر و سامانی کے ساتھ خیر بات کہنے والا صرف 8 برس بعد ہی ایک فاتح اعظم کے شان و شوکت کے ساتھ اسی شہر میں نزول اجلال فرمائے گا۔ جب اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدہ کو توڑ دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلیف بنو خزاعہ کو مکہ والوں نے قتل کر دیا، تو رمضان سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 10,000 کا لشکر ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ میں آپ نے سب سے پہلا دربار عام منعقد فرما کر ایک خطبہ دیا اور اہل مکہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا، بولو آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ اس دہشت انگیز سوال سے تمام مجرمین کانپ اٹھے، لیکن جبین رحمت کے پیغمبرانہ تیور کو دیکھ کر سب ایک زبان ہو کر بولے کہ آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر فاتح مکہ نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ فرمان رحمت سن کر تمام مجرمین کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور کفار کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر بارش انوار ہونے لگے۔ ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تک تاریک تھا، ظلمت کدہ تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے نکالا تھا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ غور فرمائیے کہ اشرف قریش کے ان ظالموں اور جفا کاروں میں وہ لوگ بھی جو بارہا آپ پر پتھروں کی بارش کر چکے ہیں، وہ بے رحم اور بے درد بھی تھے، جنہوں نے دندان مبارک کو شہید اور آپ کے چہرہ انور کو لہو لہان کر ڈالا تھا، نعوذ باللہ، اور صفاق اور درندہ صفت بھی تھے، جو آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ وہ ستمگار بھی تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ کو قتل کیا تھا۔ یہ تمام جفا کار اور ظلم دستگاری کے پیکرے، جن کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوئے اور بدن کے بال خوفناک مظالم سے خوفناک جرم کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب
10-12 ہزار انصار مہاجرین کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے کانپ رہے ہیں اور سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کا کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیوں کو چیلوں اور کوؤں کو کھلا دی جائے گی، مگر ان سب مجرمین کو رحمت عالم نے یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ ظلم تو کیسا بدلا تو جہاں کا، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں۔ اے آسمان بول، اے زمین بتا، اے چاند و سورج تم بولو، کیا تم نے روئے زمین پر ایسا فاتح اور ایسا رحمدل شہنشاہ کبھی دیکھا ہے؟ سن لو، تمہارے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی فاتح ہوا ہے نہ ہوگا، کیونکہ حضور پاک اپنے ہر کمال میں بے مشق ہیں۔ مسلمانوں، یہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ، لہٰذا ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی کوشش کریں۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آئندہ